أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف محترم علماء کرام، معزز سامعین حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، مرشد کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت ملی ہے۔ الحمدللہ، بہت شکریہ کہ مجھ ناچیز کو اس مبارک کام میں شرکت کا موقع عطا فرمایا گیا۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ یونس سے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، 62، 63 اور 64 نمبر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اپنے اولیاء کے بارے میں۔ اولیاء یہ لفظ جمع ہے ولی کی، ولی کی جمع اولیاء۔ ولی ایک دوست، بہت قریبی، نزدیکی جو لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے اس کی جو جمع ہے یعنی پلورل، بہو وچن جو ہوتا ہے وہ ہے اولیاء۔ اب یہ اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو نیکوکاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیڑھے کام والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹیڑھا کام کرنے کے ساتھ ہوتے ہیں، برائی کا حکم دینے والے ان کا ساتھ دیتے ہیں، فتنہ و فساد کی طرف جن کا رخ موڑ دیتے ہیں یا موڑنے والے ہوتے ہیں، غلط رہنمائی کی طرف ان کا جو سامنے کا جو نظریہ ہوتا ہے اس طرف وہ اپنے خیال کو موڑتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ گروپ ہوتا ہے جو شیطان کا ولی ہوتا ہے۔ یہ دو گروپ ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا ایک گروپ اور ایک شیطان کا جو ولی ہوتا ہے اس کا ایک گروپ۔ شیطان کے ولیوں کا جو گروپ ہوتا ہے تمام برائیوں کا کام، تمام خرابیوں کا کام، فتنہ و فساد کا کام، لڑائی جھگڑے کا کام، بری باتوں کا کام، لوگوں میں انتشار پھیلانے کا کام، یہ سارے کام اولیاء الشیطان کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کیا ہیں؟ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو نیک کام کی طرف رغبت دلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، نماز کی طرف، روزے کی طرف، نیک امور کی طرف، فتنہ و فساد کو دور کر کے لوگوں میں اتحاد و اتفاق کی طرف ان کا رجحان بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل بھی کرتے ہیں۔ یہی ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حقانی انجمن کی داغ بیل ڈالی۔ یہ حقانی انجمن کی بنیاد جو ڈالی اسی لیے تاکہ تمام فتنے اور فساد، تمام درو گوئیاں، تمام مکر و فریب، تمام دغا بازی، تمام خرافات، تمام کجرویاں، تمام ٹیڑھے راستے، تمام ٹیڑھے طریقے اور فتنہ و فساد بونے کے سارے راستوں کو بند کر کے ایک راستہ صراط مستقیم پر لا کر سب کو گامزن کرے۔ حقانی انجمن کی بنیاد اسی بنیاد پر پڑی، نام حقانی اسی لیے پڑا
حق پر چلنے والا، حق پر گامزن جو راستہ ہے اسے حقانی کہتے ہیں۔ حق پر چلنے والے کو اور حق راستہ اختیار کرنے والے کو، حق بات ماننے والے کو، حق بات پھیلانے والوں کو، لوگوں کے ساتھ امن و شانتی کا پیغام دینے والوں کو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت و محبت کو پیش کرنے والوں کو، اور اسی عقیدت و محبت کو جو اپناتا ہے اسے حقانی کہتے ہیں۔ ان کے خلاف جو راستے جو چلتے ہیں، ان کے خلاف جو راستے بنائے جاتے ہیں، وہ سارے راستے باطل ہیں، وہ سارے راستے غلط ہیں۔ ان تمام راستوں سے ہٹا کر کے حضرت مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیدھے راستے پر ہم تمام لوگوں کو قائم کیا، اور اسی راستے کا نام ہے حقانی انجمن۔ انجمن یہ ایک آرگنائزیشن ہے۔ انجمن کا معنی محفل، انجمن کا معنی ایک سوسائٹی، انجمن کا معنی ایک ادارہ۔ یہ ایک ایسا اسلامک اسپریچول انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں پر ساری دنیا کو امن کا پیغام دیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان میں سیدھے راستے کی تلقین کی جاتی ہے، حق راستے کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، تمام خرافات اور ٹیڑھے راستوں سے الگ کر کے سیدھا راستہ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس طرف لا کر لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ جو تمام اولیاء اللہ کا راستہ ہے اس راستے پر لا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ یہی ہے جس راستے پر ہم لوگ چلتے ہیں، یہی ہے حقانی راستہ، حق پر چلنے والا راستہ۔ دنیا کے لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا خیال پیش کرتا ہے، کون آپ کو ادھر سے موڑنے کی کوشش کرتا ہے، کون فتنہ و فساد کے آڑ میں یا اپنے اچھے اور طور و طریقہ کے آڑ میں کوئی آپ کو غلط رہنمائی کرے، اس کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا۔ دھیان دینا ہے کہ مرشد مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا کیا، ہمیں درس کیا دیا، ہمیں کیا بتایا، کس راستے پہ چلنے کی ہمیں تلقین کی، ہمیں اسی راستے کو اپنانا ہے۔ جو راستہ مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو راستہ مولانا صوفی محدث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو راستہ صوفی آفیسی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو راستہ حضرت رفیق الاولیاء جناب سامن سنگاپوری قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو راستہ ہے، جو راستہ موجودہ گردی نشین ماشاء صاحب قبلہ کا راستہ ہے، اس راستے کو اپنانے کا نام حقانی راستہ ہے۔ اس راستے میں نہ کوئی نزاع ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ اس کے اندر میں کوئی خلفشار ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی پالیٹکس ہے۔ یاد رکھیے یہ ادارہ حقانی ادارہ ہے، پالیٹکس کا ادارہ نہیں ہے۔ یہاں پالیٹکس کر کے ہم اپنی بات کو دوسروں کے ذریعہ سے پہنچا دیں، ان کی بات کو ہم ادھر سے ادھر کروا دیں، یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں وہی بات ہے جو حق بات ہوگی، وہی حق بات کو ہم سب کو ماننا ہے۔ ہمیں انہی باتوں کو ماننا ہے جو ہمارے مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مرشدوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا دیا، اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اور جو راستہ جب ہم دیکھتے ہیں اس راستے کو تو الحمدللہ ہمارا یہ راستہ تمام خانوادے سے جا کر کے جو ملتا ہے، ان کا نام ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو قادری حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں چشتی کہتے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے، سہروردی حضرت بہاؤالدین نقشبند، اور ان کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہاں تک کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے سلسلے میں ہیں، اور ان کے سلسلے سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ یہی نہیں، حضرت زندہ شاہ مدار جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، جو قنوج لکھنؤ میں ہے، وہاں پہ ان کا جو مزار شریف ہے وہاں سے بھی ہمارا سلسلہ ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم مداریہ بھی ہیں، ہم چشتیہ بھی ہیں، صابریہ بھی ہیں، ہم کبراویہ بھی ہیں، ہم نقشبندیہ بھی ہیں، ہم قادریہ بھی ہیں۔ الحمدللہ اتنے سارے 7-8 سلاسل الحمدللہ ہمارے، اور یہ 7-8 سلسلے صرف ایک سائڈ سے نہیں ہیں۔ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولو العزم
اور جلیل القدر عالم دین، اور عالم دین کے ساتھ بہت بڑے اللہ کے ولی، عجیب عجیب ان کے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ان کے واقعات بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اپنے والد گرامی کے ساتھ وہ کہیں جا رہے تھے، اور جاتے جاتے راستے میں کوئی چیز تھی، ان کے والد نے لے لیا اسے۔ یہ ٹھہر گئے، کہا ابو جان یہ کس کا ہے؟ نہیں ہے، آپ نے لیا، بنا اجازت کیوں لے لیا؟ چھوٹا سا بچہ، اس وقت ان کی تقوی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت اپنے والد گرامی کو کہتے ہیں کہ ابا یہ میرے خیال سے درست نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ والد گرامی مجبور ہوتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بولے بیٹا تیرے اندر یہ ساری چیز ابھی سے پیدا ہو گئی ہے، یہ ابھی سے، بعد میں کیا ہوگا؟ وہ ایسے ولی اللہ تھے کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ دن میں وہ چاند دکھا دینے والے یا دن میں تارا دکھا دینے والے تھے، اس طرح کے واقعات۔ اور ان کا جو ربط تھا وہ چلتے پھرتے ہر آن، وہ جب کبھی بھی اوپر سر اٹھایا وہ خدا کے دیدار میں لگ جاتے تھے۔ ایسا بزرگ ہمارے سلسلے میں ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ صرف اسی طرح سے ہوتا ہے کیا؟ خالی 5 وقت نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکات دے لیا، حج کر لیا، ایسے ہی ہو جاتا ہے کیا؟ بڑی جانفشانی کرنی پڑتی ہے۔ اجفا جانفشانی تو جانفشانی، میرے بزرگوں دوستوں، اس دل کو جلانا پڑتا ہے، اس دل کو جلانا پڑتا ہے۔ اور یہ دل کیا ہے؟ اس دل کو، یہ دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت ہے، اور اس کے اوپر میں جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے اس کو جلا جلا کے خاک کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں اسے ڈبانا پڑتا ہے، ڈبو ڈبو کے اسے تر کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے، اور اس درخت کے اوپر میں جب اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ سلسلہ، وہ دل جب اللہ سے ملتا ہے تب اس دل کے اندر جو ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے ہزاروں درخت ہو جاتے ہیں، ہزاروں برانچز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے، اور یہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہونا کیا چاہیے۔ ہم اوپر سے کہیں قال اللہ قال رسول، اس سے نہیں ہوتا۔ بجز عشق نبی جتنے محدث ہیں جہاں میں، بجز عشق نبی جتنے محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ کیا جی؟ بجز عشق نبی جتنے محدث ہیں جہاں میں، دنیا میں جتنے سارے حدیث پڑھانے والے، حدیث جاننے والے لوگ ہیں، اگر ان کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، ان کے اندر عشق نبی نہیں ہے، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بنا عشق رسول کے وہ اگر حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کا وہ حدیث بخاری اور اس کا نہیں، بلکہ انہیں بخار پکڑے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ شاعر نے کہہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر حدیث پڑھانا ہے یا حدیث پڑھنا ہے، پہلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں ہمیں بٹھانا پڑے گا۔ جب ہم اس محبت کو اپنے دل میں رکھیں گے، اور اس محبت کو رکھ کر کے جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو جب ہم غور کریں گے اور پڑھیں گے، اس وقت اس حدیث کا جو فیض ہمیں ملے گا، اس کا کیا کہنا، اس کا کیا کہنا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں، ان باتوں کو سمجھ رہے، ہم لوگ بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے اتنا نہیں سمجھ میں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنی بڑی مہربانی ہے، مرشد کامل کا فیض ہے، جس کی وجہ سے 2 لفظ ہم بول سکتے ہیں، ورنہ میری مجال نہیں ہے اس مقدس اور پاک مجلس میں کھڑا ہو کر کے ہم کچھ بول سکیں۔ اس مجلس کا معاملہ ہی الگ ہے، اس مجلس کا معاملہ، اس کا انتظام، اس کا جو کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے، روحانی سلسلہ، روحانی فیض جو یہاں جاری ہے، جو دکھائی نہیں دیتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے، اور جب وہ محسوس ہوتا ہے ہر کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ مکہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، حاجی بہت سارے ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ، 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ حج کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتنوں کا حج قبول ہوتا ہے؟ حج کتنوں کا قبول ہوتا ہے؟ حج صاحب ہے نا، بہت مشہور واقعہ ہے، وہ آدمی جو جوتا سلائی کر کے اپنا پیسہ جمع کیا تھا حج کے لیے، اور وہ عراق کا رہنے والا، بغداد کا غالباً یا بصرے کا، اور وہاں رہ کر کے جب وہ حج کا موسم آتا ہے تو حج کے موسم میں جانے کی جب تیاری کر لیتا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی اس کا ذکر ہے،
जब वो तैयारी कर लेता है, अब उसके बाद उसके बगल से, पड़ोसी के यहाँ से गोश्त पकाने की खुशबू और महक आती है। जब वो महक आती है तो वो क्या करता है, सूंघा, दिल आया, पड़ोस में है। अब इस वाक़े के बाद मेहरबानी करके आप लोगों को ये एक जुमले मोतरजा है जो बीच में आप लोगों को बता रहे हैं। हम में से कोई ऐसा ना करे बिना तहकीक किए हुए कि बगल से अगर गोश्त की खुशबू या बिरयानी की खुशबू आए तो हम वहां से मंगा लें। पहले जानना जरूरी है कि है तकवा वाला कि नहीं है, या कि सूद वाला में सूद में मुलव्वस है। अगर ऐसा है तो अपनी ख्वाहिश को अपने दिल में ही फंसा दबा दीजिए। तो वहां वाकया हुआ, जब उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अपनी बीवी को भेजा कि जाइए जरा जा करके देखिए, वहां से कुछ मांग के लाइए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जब उनकी बीवी जाती है, वो खातून कहती है कि ये गोश्त मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है। ताज्जुब में पड़ गई, बोले ये क्या बात हुई। आकर अपने शौहर को बताया, शौहर ने कहा ये तो समझने में नहीं बात आती है। फिर जब वहां जाते हैं, मालूम करते हैं, पता ये चला कि वो गोश्त वाकई हराम गोश्त है और मरे हुए गधे का गोश्त पक रहा था। एक आदमी बगल में हज के लिए जा रहा है और दूसरा आदमी उसका पड़ोसी मरा हुआ गोश्त पका करके खा रहा है। आज का भी हाल ऐसा ही है, आज का भी हाल ऐसा ही है। बगल में हाजी साहब जा रहे हैं हज करने, हज के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम भी सजाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकरीब भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं, अनाउंसमेंट भी होता है, लेकिन बगल में कोई पड़ोसी भूखे मर रहा है या बीमार है, उसकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखते। तो सबसे पहले हमें सीखना चाहिए उस वली अल्लाह से, तज़किरतुल औलिया के उस वाक़े से हमें सीखना चाहिए कि हज अगरचे हम पर फर्ज है, बावजूद इसके हम देखें कि हमारे फर्ज से ज्यादा भी कोई फर्ज वाला है क्या। कोई ऐसा तो नहीं कि हराम खा रहा है, हमें उसके हराम को रोक करके हलाल खिलाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वहां से फिर क्या हुआ, जब आकर के बताया कि मरे हुए गधे का गोश्त है, उनके शौहर ने फौरन जितना जो पैसा था इकट्ठा करके रखा था कि हज के अखराजात के लिए सारा पैसा दे दिया और उस गोश्त को हटा दिया वहां से, बोले ये मत खाओ। और जब हज होता है, हज के दौरान खाने काबा में सारे हाजी हैं, एक शख्स ख्वाब देखता है। क्या ख्वाब देखता है, क्या सपना देखता है कि काबा शरीफ के ऊपर एक फरिश्ता ऐलान कर रहा है कि एक ही आदमी का हज इस साल कबूल हुआ है और उस आदमी का हज कबूल हुआ है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, जो गैर हाजिर है उसका ही हज कबूल हुआ है। मौलाना साहब आपसे फतवा हम पूछते हैं, बिना काबा गए हुए हज हो जाता है क्या? बिना पहुंचे हुए हज हो जाएगा? बिना तवाफ किए हुए हज हो जाएगा? बोलिए होगा क्या? लेकिन वो कौन सा हज था? वो पता चला वो हज अकबर था। किसी की तकलीफ और दुख में काम आ जाना अल्लाह को ये सबसे ज्यादा पसंद आया, बनिस्बत इसके कि उसके घर का तवाफ करे, पहले अल्लाह का जो बंदा है उसकी खिदमत कर ले, उसके काम आ जाए। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बरकत की चीज है। तो वहां पर फिर जब वो ऐलान करते हुए सुना कि एक ही का हज हुआ, सारे हाजी परेशान, 6 लाख हाजी थे उस वक्त। और जब परेशान हुए उस वक्त में तो क्या बताया गया, कहा गया कि ये जिसका हज कबूल हुआ उसके तुफैल में, उसके वसीले से पूरे 6 लाख का हज कबूल किया अल्लाह। तो ये क्या है? यही है यहाँ आने का मकसद हमारा क्या है, दरबार में हम क्यों आते हैं? मसाइल पूछिएगा, कोई कहेगा औलिया अल्लाह के बारगाह में जाना शिर्क है, कोई कहेगा बिदअत है, कोई कहेगा खराब है। बोले सिर्फ तुम 3 मस्जिद के लिए जा सकते हो, एक अल्लाह के काबा के लिए, दूसरा मदीना बैतुल मुकद्दस और तीसरा मदीना शरीफ। 3 ही जगह, इन 3 जगहों को छोड़ के, 3 मस्जिदों को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो नाजायज है। अब लीजिए, अब जितने लोग आए हैं क्या सब नाजायज कर रहे हैं? क्या सारे लोग गलत कर रहे हैं? ये जो है एक मौका है, ये उस वक्त में बताने के लिए, हज की तरफ लोगों को राग़िब करने के लिए। इससे ये मतलब हरगिज जाहिर नहीं होता हम इल्म हासिल करने के लिए चीन चले जाएं, इल्म हासिल करने के लिए हम वहां चले जाएं, इन सब कामों के लिए जा सकते हैं।
اور کسی ولی اللہ کا جو اللہ کا دوست ہے ان سے ہم روحانیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ جائیں؟ جبکہ حدیث شریف میں تو ہے کہ تم جتنی دور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو فریضہ ہے اس فریضے میں علم آیا، لفظ طلب العلم، یہ علم کون سا ہے؟ کیا صرف یہ قرآن کا علم ہے، صرف حدیث کا علم ہے، صرف شریعت کا علم ہے، صرف روحانیت کا علم ہے؟ العلم جو الف لام آیا، استغراق کا آیا، معرفہ کا آیا، تعریف کا آیا، تمام کو جیسے الحمد میں جو الحمد کا جو الف لام ہے وہ الف لام استغراقیہ ہے، تمام کو شامل کرتا ہے، ہر ایک کو گھیرتا ہے، ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اللہ کے لیے زیبا ہے وہ تیرے لائق ہے اللہ۔ اسی طرح سے جتنے سارے علوم ہیں ان تمام علوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدہ مند نافع علوم جتنے ہیں، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں اب ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیں، وہ بھی ایک علم ہے، ہم اس میں جو ہے اور کچھ دوسرا کرنا شروع کر دیں، اور جتنا بھی ابھی جو بوال جتنا آیا ہوا موبائل کے اندر میں، ان تمام موبائل کو سیکھنا اور اس کے تمام کیریکٹرز کو جاننا، یہ ساری چیزیں وہاں سے ہٹتی ہیں۔ صرف مفید علم، نافع علم جو ہے ان کا حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اور اس کا فرض حاصل کرنا، اس کے لیے ہمیں سفر کرنا، یہ ساری چیز ہمارے لیے جائز ہے۔ ورنہ آدمی ایک ملیشیا میں رہتا ہے کہ انڈونیشیا میں رہتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، قاہرہ جا رہا ہے، کوئی مصر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، آخر کیسے چلا جا رہا ہے؟ کیا وہ سب غلط ہو جا رہا ہے؟ کیا وہ ناجائز اور حرام ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے وہ بھی ایک علم ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ خالی فقیر تھے؟ کیا صرف ولی اللہ تھے؟ نہیں، بہت بڑے عالم دقاق تھے، اور بہت بڑے عالم تھے۔ عالم کے ساتھ ساتھ محدث وہ تھے، فقیہ وہ تھے، مفسر وہ تھے۔ لاسٹ میں جا کر کے روحانیت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ایک ایسا فقیر بنتے ہیں کہ علامہ فخر الدین رازی، امام المسلمین، بلکہ میں کہتا ہوں شیخ الاسلام والمسلمین، اس وقت میں ان کو بھی جانا پڑا کن کے پاس؟ حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہمارا سلسلہ جڑ کر کے کبراویہ ہوتا ہے، اسی کبریٰ سے کبراویہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ کو حیرت ہوگی، اب تک ہم لوگ صرف نماز، وظیفہ، یہ وہ فوائد، یہی ساری چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں، اتنا ہی معلوم ہے، لیکن ان سب چیزوں کو جب ہم جانیں گے اور جب سمجھیں گے تو ہم لوگ کو خود ہی حیرت ہوگی، یار ہم لوگ کا سلسلہ اتنا اونچا ہے، اتنا بڑا سلسلہ ہے، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں۔ غور کیجئے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، مولانا زان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو ایسے سلسلے میں داخل کیا، اور سب کے تمام سلسلوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک سلسلہ حقانی کیا بنایا؟ حقانی۔ اور اس کے ساتھ جس کو جامعیہ سلسلہ کے طور پر بھی کہتے ہیں، جامعہ کا مطلب جامع، ہر ایک کا جمع کرنے والا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ جو چیز ہے، ان چیزوں کی طرف جب ہم معلوم کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، تو ان تمام کی طرف ہمارا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، کیا؟ معرفت الہی کا حاصل کرنا۔ یہی مول علم جو ہے، اصل علم جو ہے، یہی علم ہے۔ اور باقی جتنے سارے علوم ہیں وہ سب حضرت فخر الدین رازی جب پہنچتے ہیں حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس، تو اس وقت وہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اعلان کروایا تھا کہ ہمارے پاس سبھی لوگ آئیں گے اور آ کر کے ملاقات کریں گے، اس لیے کہ میں امام المسلمین ہوں۔ تو سبھی تو آئے، لیکن پتا چلا کہ آپ نہیں آئے۔ معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ ایک فقیر ہے جو اپنے ہاں رہتا ہے، چند مریدوں کو وہ اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، وظیفہ وغیرہ بتاتا ہے، وہ نہیں آیا۔ تو کیوں نہیں آیا؟ ان کے دل میں کھلبلی پیدا ہوئی کہ آنا چاہیے تھا۔ لوگوں نے کیا کیا کہ ایک باغیچے میں کھانے کا انتظام دونوں کے لیے کر دیا اور ایک ساتھ بٹھا دیا۔ اسی وقت انہوں نے پوچھا امام فخر الدین رازی نے کہ آخر آپ آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ بولے میں آپ کے پاس جا کے کیا کرتا، مجھ سے آپ کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ اگر میں جاتا آپ کو کیا فائدہ پہنچتا؟ کچھ نہیں۔
اور मैं नहीं गया तो आपका क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान भी नहीं, इसलिए मैं रह गया। न मुझसे फायदा पहुंचेगा न मुझसे आपको कोई नुकसान होगा, तो ऐसे आदमी का जाना या ना जाना दोनों बराबर है। तब इन्होंने कहा ये जो बात आप कर रहे हैं ये तो अहले सुलूक की बात है। इल्म वाला इल्म वाले को पहचानता है, क्या चोर चोर को पहचानता है, आलिम आलिम को पहचानता है ना? साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट को पहचानता है, एक मैथमेटिशियन दूसरे मैथमेटिक्स के चाल को समझता है, एक लाठी और तलवार चलाने वाला दूसरे लाठी तलवार चलाने वाले के दाव और पेच को जानता है। हर कोई जानता है क्या? हर कोई नहीं समझेगा। किसकी काट क्या है? सांप अगर वो काट ले तो सांप के काट खाए का इलाज वही करेगा जो उसका मंत्र जानेगा, या जो नहीं जानता वो उसके बिल में हाथ देगा, खामखा वो मारा जाएगा। ये सारी चीजें हैं। हजरत फखरुद्दीन राजी ने जब ये कहा कि ये तो अहले सुलूक की बातें हैं, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि ये बताओ अल्लाह को पहचाना? वही 8 मसले वाला बयान, अल्लाह को पहचाना। कहा जी हाँ पहचाना। बोले कैसे? बोले किताबों के जरिया से। बोले किताबों के जरिया से? तो क्या शक आपका जायल हो गया? बोले बहुत हद तक शक हमारा दूर हो गया और यकीन तक हम पहुंचे। बोले ऐसा इल्म से क्या फायदा? इल्म तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि मैंने सीखा। मेरे दिल में तो एक जरा भी शक की गुंजाइश ही नहीं है खुदा के बारे में। माने 100 का 100 डबल 100% हमारे अंदर में दिल के अंदर यकीन है अल्लाह के ऊपर। तो फिर ऐसी सूरत में जाहिर है कि हम जब इस चीज को जब हम जानते हैं तो उस इल्म को सीखना ज्यादा बेहतर है। तो आपको चाहिए कि वो इल्म सीखें। उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, उसी वक्त वो ताइब हो गए और तौबा करके उनके हक का इरादत में चले गए और उनके मुरीद हो गए, उनको अपना पीर बना लिया। उसके बाद जो वाकयात जो हुए हैं वो मालूम है। अस्सलाम वालेकुम।